أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم استبعدك بل بلغ الله بكماله أشرف الدجى بكماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وصحبه وبارك وسلم. بنیادی طور پہ ہمارا جو رب رسول سے رشتہ ہے وہ صرف دکھوں کا ہے. مثال کے طور پہ اگر کوئی بیمار ہو جائے تو ہم رب رسول کو یاد کرتے ہیں. کسی کی موت کا وقت قریب ہو تو ہم رب رسول کو یاد کرتے ہیں. کسی کا انتقال ہو جائے تو ہم رب رسول کو یاد کرتے ہیں. اس کے احسان ثواب کے لیے جمع ہوں تو ہم رب رسول کو یاد کرتے ہیں. لیکن اسی گھر کے اندر جب شادی کا موقع ہو تو ہم رب رسول کو یاد نہیں کرتے. یعنی ہم نے اپنے رب اور اپنے نبی سے جو رشتہ بنایا وہ صرف دکھوں کا بنایا. ہم نے ان کے ساتھ خوشی کا کوئی تعلق نہیں بنایا. حالانکہ چاہیے تو یہ تھا خوشی ہو یا غمی ہو رشتہ صرف رب رسول کا ہونا چاہیے. لیکن ہم دکھوں میں تو رب رسول کو یاد کر لیتے ہیں, خوشی میں نہیں کرتے. تو سب سے پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں حالات جیسے بھی ہوں اس کا رشتہ اپنے رب رسول کے ساتھ ہی ہونا چاہیے. دوسری بات, ہم سب ایک شادی حال میں جمع ہیں. آپ اگر بنیادی طور پر یہ دو جملے سمجھ لیں تو پوری گفتگو کا خلاصہ آپ سمجھ لیں گے. یہ شادی حال ہے, جب تک یہ شادی حال قائم رہے گا اس کے بنانے والے کو اس کا نفع ملتا رہے گا. کسی بھی وجہ سے اگر اس شادی حال کو بند کر دیا جائے تو اس کا نفع نہیں ملے گا. تو قانون یہ ہوا کہ جب تک چیز باقی ہوتی ہے تب تک اس کا نفع بھی ہوتا ہے. اگر چیز باقی نہ رہے تو اس کا نفع بھی باقی نہیں رہتا. اب آپ احسان ثواب کو بڑی توجہ کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں. ہم نے یہ قانون سیکھا کہ جب تک چیز ہوگی تب تک اس کا نفع ہوگا, جب چیز ہی نہیں ہوگی تو اس کا نفع بھی نہیں ہوگا. ہم اپنے مرنے والوں کے لیے ان کے مرنے کے بعد دو کام کرتے ہیں. پہلا کام ہم یہ کرتے ہیں کہ ساری برادری کو جمع کرتے ہیں اور محفل میلاد کرواتے ہیں. اور دوسرا کام ہم یہ کرتے ہیں کہ آنے والوں کے لیے کھانے کا انتظام کرتے ہیں. ہم نے ان دو چیزوں کا نام ایصال ثواب رکھا ہوا ہے. پہلا کام یہ ہے کہ برادری جمع کرنی ہے, دوسرا کام یہ ہے کہ ان کو کھانا کھلانا ہے. بنیادی طور پر اس بات کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں. ان دونوں چیزوں کا ثواب مرنے والے کو پہنچتا ہے, لیکن محفل کا ثواب مرنے والے کو تب تک ملے گا جب تک یہ محفل جاری ہے. جیسے ہی یہ محفل مکمل ہو جائے گی تو اس کا ثواب بھی ختم ہو جائے گا, کیونکہ جب ذکر باقی نہیں تو اس کا ثواب بھی نہیں ہے. اسی طرح دوسری چیز, ہم کھانے کا جو انتظام کرتے ہیں اس کا ثواب بھی مرنے والے کو پہنچتا ہے, لیکن تب تک پہنچتا ہے جب تک وہ کھانا کھانے والے کو ہضم نہ ہو جائے. جب کھانا کھانے والے کو کھانا ہضم ہو گیا
تو اس کا ثواب بھی ختم ہو جائے گا، کیونکہ چیز باقی نہیں ہے تو اس کا ثواب بھی باقی نہیں ہے۔ اب ہم نے اپنے مرنے والوں کے لیے یہی دو کام کیے تھے کہ محفل کروائی اور کھانا پکایا۔ ہم نے بنیادی طور پہ دو چیزوں کا ثواب کیا، محفل کا اور کھانے کا۔ 4 گھنٹے کے بعد ختم ہو گیا۔ ماں باپ نے ہمیں اس لیے نہیں پالا تھا کہ ہم 4 گھنٹوں میں ان کا ثواب مکمل کریں اور اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں۔ سب سے پہلی جو بات ہمارے لیے سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے، بابا جی تھوڑی توجہ میرے حل کرو۔ اصل میں اہل سنت والوں کا المیہ یہ ہے کہ ہم نے ایصال ثواب کرنا دوسروں کی ذمہ داری لگائی ہوئی ہے، حالانکہ جتنا سکون گھر والوں کے پڑھنے سے مرنے والے کو پہنچتا ہے نا، سارے محلے کے پڑھنے سے نہیں پہنچنا۔ اور ہمارا المیہ بھلا کیا ہے، جس کی ماں یا جس کا باپ دنیا سے گیا ہوتا ہے نا، آنے والے سارے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں اور مرنے والے کا بچہ لوگوں کی جھولیوں میں پھلوں کے شاپر رکھ رہا ہوتا ہے۔ مرنے والی کی بیٹی عورتوں کو چاول بانٹ رہی ہوتی ہے، اس کو اس وقت بھی اپنی ماں اپنے باپ کے لیے دعا مانگنا نصیب نہیں ہوتا۔ اور یہ میرے ہاتھ جڑے خدا کا واسطہ ہے، مرنے والے ماں باپ سے اتنا ظلم تو نہ کرو یہاں۔ انہوں نے اتنی مشقت سے تمہیں پالا اور تمہیں ان کے لیے دعا مانگنا بھی نصیب نہیں ہوا یار۔ ماں ٹھنڈی راتوں میں گیلے بستر پہ خود سوتی ہے کہ میری اولاد کو ٹھنڈ نہ لگ جائے، اور اولاد چاولوں کی پلیٹیں بانٹنے میں مصروف ہے، اس کو بیٹھ کے ماں اور باپ کے لیے قرآن پڑھنا نصیب کیوں نہیں ہوتا؟ ہم اپنی نسلوں کو رسم و رواج دے کے جا رہے ہیں، دین نہیں دے رہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ جب ماں باپ چلے جائیں گے نا، یہ مدرسوں سے پڑھے ہوئے قرآن لے کر آئیں گے، سگی اولاد کو اس دن بھی قرآن پڑھنا نصیب نہیں ہوتا۔ ساری اولاد مشورہ کیا کرتی ہے؟ ختم دلانا کہاں پہ ہے، پکانا کیا ہے، بلانا کس کس کو ہے؟ کیا کبھی جتنے لوگ میرے سمیت ہم سب جمع ہیں، کسی گھر میں کبھی یہ مشورہ ہوا ہے کہ ماں یا باپ کا چیلا مار ہے، ساری اولاد بیٹھ کے اپنا اپنا پورا قرآن پڑھے؟ ماں باپ دیگوں کے لیے تھوڑی رہ گئے ہیں۔ ہم اہل سنت، میں اپنا گریبان پکڑوں، ہم اہل سنت، ہم نے سب سے بڑا ظلم مرنے والوں کے ساتھ یہ کیا کہ ہم نے ان کو چند دیگوں میں تول کے اللہ کے سپرد کر دیا۔ ماں باپ نے تجھے اتنی مشقتوں سے دیگوں کے لیے پالا تھا۔ ہم نے ان کانوں سے یہ آوازیں سنی ہوئی ہیں، اس برات میں بوٹیاں زیادہ ڈالنا، بیٹی کے سسرال والے آئے ہوئے ہیں، وہ سسرال والے ڈوب کے مر کیوں نہیں جاتے؟ جس بیٹی کی ماں چلی گئی، جس کی جنت چلی گئی، جس کا باپ چلا گیا، جس کے سر کا سائیں چلا گیا، ان کے گھر بھی مہمانوں کی طرح بیٹھ کر کھانا، یہ کوئی انسانوں کا کام ہے؟ ہم کس موقع پر انسانوں کو بخشیں گے؟ مرنے والوں کے ساتھ، ان کی نسلوں کے ساتھ اس سے بڑا ظلم کرنا کوئی باقی رہ گیا ہے؟ جو بیٹی ماں کا یا باپ کا جنازہ اٹھتے وقت غم سے بے ہوش ہوتی ہے، میری ماں چلی گئی، میرا باپ چلا گیا، سر کے سائیں چلے گئے، اس بیٹی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میری زمین میرے قدموں کے نیچے سے چھن گئی ہے۔ ٹھیک 5 منٹ کے بعد وہی بیٹی چاولوں کی پلیٹیں لے کے آوازیں لگا رہی ہوتی ہے، آنٹی بیٹھو روٹی کھا کے جانا، اور جو ان کے ہاتھوں سے چاولوں کی پلیٹیں پکڑتے ہیں، کہاں کے رہ گئے ہم مسلمان؟ میرے نبی پاک کا دین سنو، دین جس وقت حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، حضور اپنے گھر تشریف لائے اور اپنے گھر والوں کو حکم دیا، جعفر کے گھر والوں پہ قیامت ٹوٹی ہے، تم کھانا تیار کرو، میں محمد خود ان کے گھر میں کھانا لے کر جاتا ہوں۔ حضور تو فوتگی والے گھر کھانا لے کر گئے ہیں، ابھی بیٹا اپنے باپ یا اپنی ماں کو دفن کر کے نا گلی کے کنارے آتا ہے، اس کے ہاتھوں پہ ابھی قبر کی مٹی تازہ ہوتی ہے، اور اس کی زبان پر بھلا کیا ہوتا ہے؟
سارے بھائی بیٹھو روٹی کھا کے جانا. کیا ہو گیا ہمیں؟ مرنے والا بیچارہ قبر میں جملہ بولنے لگا. خواتین بھی توجہ کریں، مرد بھی توجہ کریں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ ہے کہ جب تم اپنے مردوں کو دفن کر لو تو اتنی دیر ان کی قبر پہ ٹھہرو جتنی دیر میں ایک اونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت بنتا ہے، اتنی دیر میں مردے کا حساب و کتاب ہو جاتا ہے. ماں اور باپ توجہ کریں، وہاں قبر میں ماں باپ بیچارے حساب میں پھنسے ہوئے ہیں، وہ قبر سے نجات نہیں حاصل کر پا رہے. اور جس اولاد کو مشقت سے پالا ہوتا ہے نا، وہ گھر میں چاولوں کی پلیٹوں میں مصروف ہوتی ہے. اور خدا کا واسطہ ہے اپنی نسل کو یہ سکھاؤ کہ بیٹا دیگ پکے یا نہ پکے، جب تیری ماں یا تیرا باپ قبر میں حساب میں پھنس جائے نا تو ان کی قبر پہ بیٹھ کے اللہ کا قرآن پڑھنا، تیرے ماں باپ بخشے جائیں گے. ہم رسم و رواج دے رہے ہیں، خدا کے واسطے ان کو دین دو. دین نہیں دو گے تو کیا ہوگا؟ چاولوں کی پلیٹوں کا شور ہوگا، قرآن پڑھنے کی آواز کوئی نہیں ہوگی. میں اس کا انکار نہیں کر رہا، میں نے بات شروع یہاں سے کی ہے. کھانے کا ثواب مرنے والے کو تب تک ملتا ہے جب تک کھانا کھانے والے کو ہضم نہ ہو جائے. ہضم ہو گیا تو ثواب ختم ہو گیا. آخری 2 جملے ہیں، خواتین بھی توجہ کریں، مرد بھی توجہ کریں. اس کے بعد میں دعا کرتا ہوں، پھر آپ اپنا کھانا کھائیں. توجہ سے میری بات کو سمجھ لیں. ماں جو ہوتی ہے نا، ماں اپنی ساری زندگی اپنی بیٹی کو جہیز دیتی رہتی ہے. بیٹیوں کی شادی ہو بھی جائے تو ماں ان کے گھر میں چیزیں بیچتی رہتی ہے. ماں اور باپ جب بیٹی کو رخصت کرتے ہیں تو جہیز اتنا دیتے ہیں کہ بعض اوقات بیٹے والوں کا گھر چھوٹا پڑ جاتا ہے اور بہت ساری چیزیں پڑوسیوں کے گھر رکھنی پڑتی ہیں کہ سامان رکھنے کی جگہ نہیں ہے. اب ماں باپ نے جہیز اتنا دیا کہ بیٹے والوں کا گھر چھوٹا پڑ گیا، اور نہیں دیا تو صرف نبی پاک کا دین نہیں دیا، باقی سب کچھ دیا. جب بیٹی کو رخصت کرتے ہیں تو قرآن کے سائے میں رخصت کرتے ہیں. اور کسی بھی عقل مند انسان سے پوچھو کہ بیٹی کو قرآن کے سائے میں رخصت کیوں کیا، تو ایک جواب ملے گا کہ قرآن کی برکت ہوگی تو بیٹی کی زندگی میں سکون ہوگا. یار ماشاءاللہ آپ سب سمجھدار ہیں. آپ تصور کریں قرآن سر کے اوپر ہو تو اس کی اتنی برکت ہے، سوچو وہ قرآن سینے کے اندر ہو تو کتنی برکت ہو گیا. ہم نسلوں کو سایہ دے رہے ہیں، تعلیم نہیں دے رہے. اب جس جملے کے لیے میں نے ساری گفتگو کی ہے نا، وہ جملہ سن لیں. ماں اپنی بیٹی کو ہر چیز دیتی ہے، جہیز فل دیتی ہے، لیکن جب ماں کا انتقال ہوتا ہے نا، بیٹی ماں کے جنازے پہ آتی ہے، ماں کے کانٹے، بالیاں، چوڑیاں، چین سب کچھ اتار لیتی ہے، لیکن وہ اپنی ماں کو غسل دینے کے قابل نہیں ہوتی. جتنے مرد حضرات میری بات سن رہے ہیں، آپ نے 1.5 کروڑ کا گھر اپنے بیٹے کے لیے بنا لیا، 50 لاکھ کی گاڑی بھی لے کے دے دی. آپ کے اگر 4 بیٹے ہیں، آپ کی میت گھر کے صحن میں پڑی ہو اور 4 بیٹے باپ کے سرانے کھڑے ہو کر اگر کسی کو ٹیلی فون کریں کہ آ کر ابو کو غسل دے دو، تو آپ اس بات کا یقین کر لیں کہ آپ سے بڑا غریب کوئی نہیں مرا. آپ نے زندگی میں کیا کمایا؟ آپ کا بیٹا آپ کو مرنے کے بعد ہاتھ لگانے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. اس ماں نے زندگی میں کیا کمایا جس کی بیٹی اس کے مرنے کے بعد اس کو ہاتھ لگانے کے لیے بھی تیار نہیں ہے؟ زیور سنبھالنے کے لیے بیٹی ہے تو ماں کو نہلانا کس نے ہے؟ باپ کی نشانیاں سنبھالنے کے لیے بیٹا ہے تو باپ کو نہلانا کس نے ہے؟ اگر آپ کی اولاد آپ کو نہلا کے کفنا کے آپ کا جنازہ پڑھ نہیں سکتی تو یقین کریں آپ سے بڑا غریب انسان دنیا میں کوئی نہیں ہے. اگر آپ مرنے کے بعد سکون چاہتے ہیں نا، تو ایک ہی طریقہ ہے، اپنے بچوں کو دین دے دیں.
دو باتیں میں نے کی تھی. پہلی بات کیا تھی؟ محفل کا ثواب مرنے والے کو کب تک ہوگا؟ جب تک محفل ہے. کھانے کا ثواب مرنے والے کو تب تک ہوگا جب تک کھانا ہضم نہیں ہوگا. آپ ایک ایصال ثواب ایسا کریں، آپ کے بڑے، آپ کی نسلیں اور قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے ان کا ثواب ختم نہیں ہوگا. وہ ایصال ثواب یہ ہے، آپ مرنے والے کی نسل میں سے ایک بچے کو دین پہ لگا دیں. ایک بچہ آپ نے دین پہ لگایا، وہ 10 بچوں کو پڑھائے گا، 10 بچے 100 کو پڑھائیں گے. اور میرے نبی کا فرمان ہے تب تک قیامت نہیں آئے گی جب تک میرا دین ایک ایک گھر میں داخل نہ ہو جائے. وہ نیت نہ بھی کرے کہ میں اپنے ماں باپ کے لیے بخش رہا ہوں، وہ جیسے جیسے منہ سے لفظ نکالتا رہے گا ماں باپ کی قبر ٹھنڈی ہوتی رہے گی. مرنے والے کا بیٹا ڈاکٹر ہو تو جنازے میں زیادہ لوگ ڈاکٹر آتے ہیں. فیکٹری والا ہو تو جنازے میں زیادہ لوگ فیکٹری والے آئیں گے. انجینئر ہو تو زیادہ لوگ انجینئر آئیں گے. سوچو، جس کی ماں گئی یا باپ گیا، اگر اس کا بیٹا حافظ قرآن ہو تو، عالم دین ہو تو، جہاں تک نگاہ اٹھاؤ گے تمہیں قرآن اور حدیث پڑھنے والے نظر آئیں گے. آج نا ہم اپنے بچوں کو دین سے بچا بچا کے بڑا کر رہے ہیں. دین سے بچا کے ماں باپ عزت دین والی چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ہماری ویسی عزت کریں جیسی دین نے ان کو بتائی ہے. تو پہلے آپ ان کو دین تو دیں، پھر ان سے توقع رکھیں کہ وہ آپ کی عزت ویسی کریں جیسی دین نے ان کو حکم دیا ہے. تو جو میں نے آیت پڑھی اف ولا تنہرہما، کہ ماں باپ کے سامنے اف نہیں کرنا، اس اف کا مطلب کیا ہے؟ آپ مطلب سنیں کہ ماں باپ اگر اتنے بوڑھے ہو جائیں کہ وہ پخانہ پیشاب بھی بستر پہ کر دیں، اور اگر اولاد نے اپنے ناک کے آگے کپڑا رکھ کے صفائی کی، اور ماں یا باپ کے دل سے یہ خیال بھی گزر گیا نا کہ میری اولاد کو اس بدبو سے تکلیف ہوئی ہے، تو ماں باپ کے دل سے یہ خیال گزرنا بھی اف ہے. اولاد کو اتنی بھی رخصت نہیں ہے کہ وہ ناک کے آگے کپڑا رکھ سکے. یہ ماں باپ کا احترام ہے. تو اگر آپ عزت دین والی چاہتے ہیں تو پھر پہلے بچوں کو دین دیں. دین دیا ہوگا تو آپ کو عزت دین والی ملے گی. ہم سب نے ایک دن دنیا سے چلے جانا ہے. جتنے لوگ اس سناٹے میں میری آواز سن رہے ہیں، ہم سب نے چلے جانا ہے. آج عہد کر کے اٹھو کہ میں نے اپنی قبر کو روشن کرنے کے لیے اپنا ایک بچہ نبی پاک کے دین کو دینا ہے. آپ نبی پاک کے دین کو اپنی اولاد دے دیں. میں تو اس جملے کو یوں بھی کہا کرتا ہوں، ہر ماں باپ اپنی اولاد کو ہر اچھی چیز سکھانا چاہتا ہے. میں اپنی اولاد کو یہ بھی سکھاؤں، یہ بھی سکھاؤں، یہ بھی سکھاؤں. میں ایک جملہ بولتا ہوں، آپ کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. آپ اپنی نسل کو قرآن سکھا دیں، پھر قرآن ان کو ہر چیز سکھا دے گا. آپ صرف قرآن سکھا دیں، اپنے آپ کو، اپنی اولادوں کو دین سے جوڑیں. اور اگر دین نہ دیا تو باپ اور ماں کان کھول کے اس بات کو یاد رکھنا، ہم غسل کے لیے بھی ترسیں گے اور ہماری اولاد ہمیں ہاتھ نہیں لگائے گی. جتنے لوگ میری آواز سن رہے ہیں، مائیں میری آواز سن رہی ہیں، توجہ کریں. کیا ہمارے بیٹے اور بیٹیاں ہمیں ہاتھ لگانے کے قابل ہیں؟ ہمیں نہلانے کے قابل ہیں؟ اور اگر نہیں ہے تو میرے بھائی کس کے سہارے مرنا ہے؟ کس کے سہارے قبر میں جانا ہے؟ کم از کم اپنی اولاد اس قابل کر جانا کہ اس کو چاولوں کی پلیٹوں کی فکر نہ ہو، اس کو ماں باپ کی بخشش کی فکر ہو. ماں باپ کا انتقال ہو جائے نا تو بیٹے کو اتنی فکر ماں باپ کی بخشش کی نہیں ہوتی جتنی فکر دیگوں والے کی ہوتی ہے. تو مہربانی کرو، مرنے والوں پہ اتنا ظلم نہ کریں. ہوتا کیا ہے؟ قرض اٹھا اٹھا کے دیگے پکائیں گے. بھائی آپ کے پاس 10 روپے ہے نا، 10 روپے کا اصالِ ثواب کریں. 10 لاکھ ہے، 10 لاکھ کا کریں، دین منع نہیں کرتا. لیکن قرضہ اٹھا کے برادری میں ناک رکھنا، یہ میرے نبی کا دین نہیں ہے. مہربانی کریں، ثواب ایسا پہنچائیں جو ہم چلے بھی جائیں تو ثواب ختم نہ ہو. مثال کے طور پہ آپ نے کسی مسجد میں ایک پنکھا لگا دیا، پنکھا 20-30 سال چلتا رہا، اس نے 30 سال نمازیوں کو ہوا دی ہے نا، تو ساری ٹھنڈک آپ کے ماں باپ کی قبر میں جائے گی. آپ نے ایک
طالب علم کو کتابیں لے کے دے دی، جب تک وہ کتاب پڑھے گا ثواب آپ کے ماں باپ کو ملے گا۔ تو ایصال ثواب وہ کرے جس میں برادری میں ناک نہ رکھی جائے بلکہ ماں باپ کی بخشش کا خیال ہو۔ اگر گھر میں یہ میٹنگ ہو سکتی ہے نا، ختم کہاں پڑھنا ہے، کس کس کو بلانا ہے، پکانا کیا ہے، تو ایک میٹنگ یہ بھی کرے کہ مرنے والے کی جتنی اولاد ہے نا، وہ سالانہ ختم آنے سے پہلے پہلے ایک ایک قرآن اپنے باپ کے لیے پڑھے گی، پھر دیکھیں مرنے کا مزہ آتا ہے کہ نہیں آتا۔ تو مہربانی کریں، نسلوں کو دین دیں، دین ایصال ثواب کے لیے رسم و رواج نہ دیں۔ اب جس کے جی میں آئے وہ حاصل روشنی کرے، اب جس کے جی میں آئے وہ حاصل روشنی کرے۔ ہم نے تو دل جلا کے سر عام کر دیا، وما علینا الا البلاغ المبین۔